پچھلے ہفتے ہم نے کیا پڑھا تھا، یاد ہے تم لوگوں کو؟ ہے تم لوگوں کے ذہن میں؟ ہے بیٹا؟ ہم نے اس حوالے سے پڑھایا تھا کہ یہ جو محرم کی پہلی اور دوسری تاریخ جو ہوتی ہے، اس میں ہم کون سے مصائب کا ربط دیں؟ کہ پہلی تاریخ کو بھی ہم جناب مسلم ابن عقیل کا مصائب پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے؟ جناب مسلم کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں یا کچھ چیزیں نہیں ہیں؟ ہم نے بہت ساری باتیں بتائی تھی کہ جناب مسلم ابن عقیل سفیر بن کر کے امام حسین علیہ السلام کے ادھر گئے تھے، کوفے میں گئے تھے، اور کوفے میں اس لیے گئے تھے کیونکہ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کے بلایا تھا، تاکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے لیے کوفہ جو ہے خالی ہے، کس چیز سے؟ رہبری سے اور لیڈری سے، پیشوائی سے اور امامت سے۔ آپ آئیے اور ہمارے کوفے کو لیڈ کیجیے، یعنی اس کی رہبری کیجیے اور امامت کے فرائض انجام دیجیے۔ اب ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ نہ جاتے کیونکہ علم امامت جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ مطلب کوفہ نہیں پہنچ پائیں گے، یا اگر گئے تب بھی انہیں پتہ تھا کہ یہ مسلم شہید کر دیے جائیں گے، صحیح ہے؟ دونوں صورتوں میں اگر امام نہ جاتے تو دقت تھی اور چلے جاتے تو دقت تھی۔ یہ جو دقت آنے والی چیز تھی، پریشانیاں پیش تھی، یہ کون سی دقت تھی؟ کیونکہ کوفیوں نے خط لکھا تھا، اور خط لکھنے کے بعد امام سے یہ کہا تھا کہ آپ آئیے کیونکہ آپ کی جگہ خالی ہے، اور آپ کے کوفے کی بات کو اپنے ہاتھوں میں لیجیے، لیڈ کیجیے اس کو، صحیح ہے؟ یعنی لیڈری اور رہبری کیجیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی رہبر اور رہنما نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلے جناب مسلم کو بھیجا، ان کے ساتھ خط لکھ کر کے، خط لے کر کے اس لیے بھیجا تاکہ جن لوگوں نے خط لکھا تھا ان کے پاس کل قیامت کے دن کوئی جواب نہ رہ جاتا کہ مولا ہم نے امام حسین کو تو بلایا تھا، اللہ سے کہتے اللہ ہم نے امام حسین کو تو دعوت دی تھی، یہ خود ہی نہیں آئے تو اب ہماری امامت کرنے والا امام کوئی نہیں تھا۔ امام نے کیا کیا؟ جناب مسلم کو کوفہ بھیجا۔ کوفہ کیوں بھیجا تھا وہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ کیونکہ ان کے والد بزرگوار کہاں پہنچ گئے تھے، یعنی معاویہ کے دسترخوان تک، اس کے اپنے الگ ریزن ہے، لیکن اس چھوی کو خراب کر دیا تھا معاویہ نے اور اس کو پھیلا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے بھیجا کوفے تاکہ تم دیکھ لو کہ ہم بھائی بھائی کے درمیان یا ہمارے آباء اجداد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد اب آئیے آگے منزل چل رہی ہیں کہ جناب مسلم کے کئے بیٹے تھے؟ چار احسن، یعنی جناب مسلم کے ہاں 4 بیٹے تھے، جو 2 کربلا میں شہید ہو گئے اور 2 مسیب میں شہید ہو گئے۔ مسیب اس جگہ کا نام ہے جہاں پر یعنی ان 2 بچوں کا روضہ بنا ہوا ہے، اور وہیں نہر کے کنارے حارث ملعون نے ان کو شہید کر دیا تھا، صحیح ہے؟ یہ 4 بیٹے تھے، کون؟ محمد اور ابراہیم، صحیح ہے؟ محمد اور ابراہیم یہ جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے، اور 2 بیٹے جو جناب مسلم کی زوجہ کے ساتھ تھے ان کا نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟
ایک تھا عبداللہ ابن مسلم اور ایک محمد ابن مسلم. یہ جو دونوں بیٹے تھے، یہ ایک کا نام جن کی ماں رقیہ کبریٰ تھی، یعنی یہ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی تھی رقیہ کبریٰ. یہ کس کی ماں تھی؟ جناب عبداللہ ابن مسلم کی. جناب عبداللہ کی ماں کا نام رقیہ کبریٰ تھا، اور رقیہ کبریٰ بنت علی. اور دوسری جو محمد تھے، یہ ایک کنیز کے بیٹے تھے. یہ ایک کنیز کے بیٹے تھے. یعنی یہ ذہن میں رہے کچھ چیزیں، چونکہ تاریخ جو ہوتی ہے جب کسی چیز پر ڈسکس کی جاتی ہے تو ہمیشہ وہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو چیزیں عمومی طور پر نہیں پڑھتے. کیونکہ جب ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ 4 بیٹے تھے، 2 مطلب جناب مسلم کے ساتھ تھے، محمد اور ابراہیم، اور جو 2 تھے وہ کون تھے؟ جناب عبداللہ اور جناب محمد. اب اس کے بعد یہ عبداللہ جو تھے یہ رقیہ کبریٰ بنت علی کے بیٹے تھے، اور محمد جو تھے یہ ایک کنیز کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر تاریخ جو ہے اگر دیکھا جائے تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ متوفہ سن 381 ہجری، متوفہ یعنی ان کی تاریخی وفات جو ہے وہ 381 ہجری ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں کہاں تک ہم پہنچتے ہیں، کس منزل تک. اور آپ بولتی رہیے گا ساتھ ساتھ، کیونکہ اگر ہم بولتے رہیں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گا، اور اگر ہم خاموش ہو گئے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو برابر کی عقل اور برابر کی صلاحیت نہیں دے رکھی ہے. برابر کی عقل اور صلاحیت کی ضروری یہ ہے کہ انسان کوشش کرے. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 23 تاریخ ہے. آج درس کون سا ہے؟ چوتھا ہے نا؟ کیونکہ جو ہفتے بعد درس چل رہا ہے یہ ذہن میں رہے. ابھی بتایا محمد ابراہیم عبداللہ محمد، یعنی بعض یعنی کیا کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں. اب پڑھیے آ کر کے دیکھتے ہیں. پسران حضرت مسلم، پسران یعنی بیٹے، یعنی پسران یعنی بیٹے. تم نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور جناب مسلم کے بیٹوں کو بھی یعنی ان میں شامل کیا گیا ہے جو 18 بنی ہاشم ہیں. صحیح ہے، اور ان کو شامل کیا گیا ہے. اب یہ جو 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے جو جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کون بتائے گا؟ محمد با ابراہیم. تم نے دیکھا ہوگا کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی اور جناب مسلم کو حکومت کے کارندوں نے گرفتار کیا ہے، صحیح ہے، تو ان کے 2 بیٹے کیا ہو گئے تھے؟ فرار کر گئے تھے. یعنی یہ اپنی جان بچا کر کے فرار کیے. لیکن چونکہ یہ راستہ نہیں جانتے تھے، پوری رات چلے اور پتہ چلا کوفے سے باہر یہ نکل نہیں پائے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ عبید اللہ کے کارندوں نے، جو اس وقت کا گورنر تھا، گرفتار کر کے ان کے پاس لایا گیا. کس کو لایا گیا؟ ابراہیم اور محمد کو لایا گیا. اور جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ان کے سامنے جب زندان میں ڈال دیا گیا تو زندان بان جو ان کی محافظت کر رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ اہل بیت کا دوست دار تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا. کون؟ زندان بان. زندان بان کون؟ یعنی جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں جیلر وغیرہ.
اسے کہتے ہیں زندان باندھ۔ اور اس کے بعد یعنی اس زندان باندھ کو عبید اللہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ دونوں بچوں کو ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، تم ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو گے اور ان سے بلواؤ گے کچھ باتیں، کچھ راز۔ دیکھو یہ کیا کیا کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اب وہ راز کون سے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں بچے اپنے باپ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے جدا ہوئے تھے، تو وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے جو سران تھے، سران کسے کہتے ہیں؟ جو سرداران کوفہ تھے، یعنی جو کوفے کے سردار تھے، ان کا نام کسی طریقے سے کھل جائے تاکہ یہ ان کے اوپر کیا کر سکے، سختیاں کر سکے۔ اور اس کے بعد اس زندان باندھ سے اس نے کہا کہ دیکھو ان کو یعنی اچھی غذا نہ دینا، یعنی بہت ان کی خاطر مدارات نہ کرنا، ان کو ٹھنڈا پانی وغیرہ نہ دینا، اور جتنا ہو سکے تو ان کے اوپر کیا کرنا، سختیاں کرنا۔ یہ اس نے اس چیز کو کیا کر رکھا تھا، بیان کر رکھا تھا، یعنی ان سے کہا تھا کہ ان بچوں کے اوپر رحم نہ کرنا۔ آج اگر ہمارے سامنے کوئی دو چھوٹے بچے اگر مل جائیں تو انسان کا دل کتنا کٹھور ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کے اوپر سختیاں کریں گے۔ آج کوئی بھی کتنا بھی سخت ہو، لیکن کوئی بھی انسان بچوں کے اوپر سختیاں کرنا نہیں چاہتا، اور ان بچوں کے اوپر یعنی جو ماں باپ سے کیا ہوں، بچھڑے ہوں، یعنی ماں حسین کے قافلے کے ساتھ اور باپ شہید ہو چکا ہو، تو ایسے یعنی دکھ بھرے پل اور دکھ بھری داستان کے ساتھ یہ جو بیٹے گزر رہے تھے اس درد کے ساتھ، ایسے موقع پر سختیاں کون کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے اب ایسے موقع پہ انسان کو نہ کھانا کھایا جائے گا نہ پیا جائے گا۔ اب جب کھانا کھایا اور پیا نہیں جائے گا تو ان کو اچھی غذا یا بری غذا سے مطلب ہی نہیں ہے، یعنی سادی غذا یا اچھی غذا مرغن غذا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ غم میں اتنے زیادہ ڈوبے ہوں گے کہ ان سے کھایا ہی نہیں جائے گا۔ ان کو ہر پل ان کے باپ کی محبت ان کو کیا ہوگی، ستائے گی، اور انہیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اب اس کے بعد جو زندان باندھ تھا، جب اس نے ان دونوں بچوں کو قید کر دیا، یعنی حبس کر دیا، قید کر دیا، اور تقریباً یہ بچے اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو اچھے خاصے عرصے، یہاں تک بعض روایتیں کہتی ہیں کہ تقریباً 2 سال قید کی زندگی، یہ بعض روایتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ 2 سال بچوں کو کیا کر رکھا تھا، قید کر رکھا تھا۔ اور جب قید کر رکھا تھا تو ایک مرتبہ یعنی اس زندان باندھ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتا تمہارا قصور کیا ہے، کیوں تمہارے اوپر اتنی سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا قصور کیا ہو سکتا ہے، ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں وہ کیا گیا۔ اچھا تمہیں نہیں پتا تو تم بتاؤ کس خاندان سے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم خاندان قریش سے ہیں اور جناب مسلم کے بیٹے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ جو زندان باندھ تھا جس کے دل میں مولا کی محبت اور اہل بیت کی محبت پائی جاتی تھی، وہ بہت زیادہ کیا ہوا، یعنی شرمندہ ہوا کہ میں بیجا ان بچوں کے اوپر سختیاں کر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ ہم ایک کام تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں ہم دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے اور تم کیا کر جانا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نرم دل گوشہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ یعنی ایسی جگہ پر اسباب کو کیوں بناتا ہے کہ جہاں پر آ کر کے انسان نرمی کا گوشہ اختیار کرے۔ اب اس کے بعد یعنی اس زندان باندھ نے جب رات کی تاریکی میں دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو یہ دونوں بچے نکلے اور پھر بھٹکتے رہے۔ کس کے ہاتھ لگ گئے؟ کس کے ہاتھ لگ گئے؟
ابھی اس سے پہلے ہم نے نام لیا ہے. یعنی یہ دونوں بچے راستے میں یعنی ٹہل رہے تھے اور ایک پیڑ کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یعنی یہ پیڑ کے اوپر ایک روایت یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا عکس یعنی جو نہر بہ رہی تھی اس نہر میں پڑ رہا تھا. اور رات کی تاریکی میں، چونکہ اس وقت کا دور یہ تھا کہ عورتیں ہمیشہ رات کی تنہائی میں اور تاریکی میں نکلتی تھیں اپنے گھر کے کام کو انجام دینے کے لیے. رات کی تاریکی میں ایک عورت جو ظاہراً کنیز تھی وہ نکلی، اور نکلنے کے بعد جیسے ہی اس نے پانی بھرا، پانی میں دو چھوٹے چھوٹے چاند نمودار ہوئے، یعنی وہ دکھائی دیے. دو چاند سے چہرے. اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے عکس کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ مطلب پیڑ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے جس کا عکس پانی میں پڑ رہا ہے. اس نے کہا بچوں تم کون ہو؟ ایک تو اس نے یہ کیا، ان لوگوں نے نہیں بتایا. پھر اس کے بعد یہ کنیز جو تھی اس نے جا کے اپنے کس کو بتایا، جو اس کی مالکہ تھی. اس سے کہا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے چھپے ہوئے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ شاید پردیسی ہیں، کیونکہ ان کے انداز ایسا ہے کہ یہ بہت ڈرے اور سہمے ہیں اور یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. تو جب اس نے اپنی مالکہ سے جا کر کے بتایا تو اس کی مالکہ آئی اور آنے کے بعد کہا اے بچوں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، امان دیتی ہوں، تم اپنی شناخت اور اپنی پہچان تو بتاؤ کہ تم کون ہو. تو ان بچوں نے کہا کہ اگر وعدہ کرو تو ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہیں. کہا ہاں ہم کسی سے نہیں کہیں گے. کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں. اب جیسے مسلم کا نام سنا کہا یہ تو میرے مولا کے بھیجے ہوئے ایلچی تھے، سفیر تھے. اور پھر پوری داستان اس نے بتائی اور کہا کہ آؤ تم لوگ نیچے اترو اور میرے گھر چلو، تم لوگ آرام سے گھر میں رہنا. اتفاق کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے یہاں یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ انتظام کرتا ہے. کس چیز کا؟ پرورش کا. تو ہمیشہ ظالم کے گھر میں ہی کر دیتا ہے. جیسے جناب موسیٰ کس کے گھر میں پلے؟ فرعون کے گھر میں. جبکہ فرعون نے موسیٰ کو پیدا نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ہزار بچوں کا قتل کرایا؟ تقریباً 70,000 بچوں کا جناب موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں، اس لیے فرعون نے کیا کیا تھا؟ قتل کرا دیا تھا. اب یہاں پر یہ جو حارث تھا یہ بھی ایسے ہی لالچی تھا. اور یہ جو حارث کی زوجہ تھی یہ مومنہ تھی. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ یہ مومنہ تھی. اور اس نے بچوں سے کہا کہ آؤ، اور کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کو لے جا کر کے کمرے میں، الگ کمرے میں کیا کر دیا؟ چھپا دیا تاکہ اس کے شوہر کو پتہ نہ چلنے پائے. اور اس کے بعد اس کا تھکا ہارا شوہر جب رات میں آتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ نہیں مل پائے، اگر یہ مل جائے تو میں بہت مالدار ہو جاؤں گا. یہ داستان ہم نے تمہیں سنا دیا. اب اگر اسی کو ہمیں مصائب میں پڑھنا ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہمیں اس چیز کو مصائب میں ذکر کرنا ہو، یعنی جیسے جناب مسلم کے بچوں کا مصائب ہونا ہو، یعنی محمد اور ابراہیم کا، ان کی شہادت کیسے پڑھیں گے؟ کون بتائے گا؟ ہاں بولو تم لوگ. نہیں، یہ لوگ نہ کوفے میں شہید ہوئے ہیں نہ کربلا میں. یہ لوگ یعنی مسیب ہے تقریباً کربلا سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر، جہاں تک یہ ہے، یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا اور فاصلہ ہو، 50 کلومیٹر کے فاصلے کا. مسیب جگہ ہے. ہم لوگ گئے ہیں دقیقاً، یعنی چونکہ کلومیٹر پر دھیان نہیں دیا لیکن ہم لوگ گئے ہیں، اور وہاں پر ان دونوں کے ننھے دونوں کے روزے بنے ہوئے ہیں. اور جب آپ روزے کے باہری یعنی ایک سینری لگی ہوئی ہے، ایک بورڈ جس کے اوپر یعنی نقاشی ہے. نقاشی یعنی پینٹنگ ہے.
पेंटिंग कौन सी है, यानी वही सीन दरिया का बना हुआ है, ये दोनों बच्चे हैं और इन दोनों के ऊपर बार जो है हारिस कर रहा है। तो ये बाहरी ये ताकि बाहर से आने वाले पता लगा ले कि ये जो रोज़ा है ये इन दो मजलूमों का रोज़ा है। समझ में आ रहा है, यानी इस तरीके से। और जब हम लोग कहते तो यानी रोज़े कंडीशन अलग थी, ये हम तुम्हें बता रहे हैं। शायद सद्दाम की गवर्नमेंट गिरने के बाद सन 4 या 5 की बात बता रहे हैं, जिसमें उनमें से तो वजूद भी बहुत होगा नहीं होगा ना, 2000 सही है। तो उस वक्त हम लोग गए थे तो जो रोज़ों की हालत थी बहुत नागुफ्तनी थी, क्योंकि सद्दाम के ज़माने में रोज़ों की हिफाजत नहीं होती थी, सफाई चल रही थी। अब जब सफाई चल रही थी तो जरी से यानी अच्छे खासे गर्द दो गुबार यानी निकल रहे थे और उसके बाद सब सफाई का इंतजाम होना था, तो यानी गुम्बद वगैरह, खैर ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये दो सीनरियाँ थी बनी हुई जो बाहर से देखने वाले का दिल भर आता था। अब इसी को अगर हमें मसाइल पे पढ़ना तो हम कैसे पढ़ेंगे? मसाइल के लिए बैकग्राउंड कैसे तैयार करें बताओ? हाँ बताओ। माँ बाप से बिछड़ना जिक्र कौन, देखिए माँ बाप से बिछड़ने को हम कैसे बयान कर सकते हैं? हाँ बोलो, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, डिस्कस करोगे जहन खुलेगा। बताओ। है माँ से कैसे बिछड़े? तो जनाब मुस्लिम लेके आए थे ना इजाज़त। माँ से बिछड़े नहीं, लेकिन याद तो हाँ तो एक माँ की ममता को अपने अल्फाजों में कलमबंद करो, देखिए कैसे याद रखता है। बताओ। वो ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन तुम्हें वैसे कैसे वो पता चलेगा? बोलो, ताकि बोलोगी तो तभी बैकग्राउंड तैयार होगा, दिमाग खुलेगा। मसाइल तो 2-4 दिन रहे, तुम लोग पीछे वाले बोलो ज़रा सा। बताओ। नहीं आता ना, बोलो 2-4 दिन तुमको बोलो, बाहर जरा बोलिए जरा सा 2-3 दिन में। बोलो हम 2-4 जुमले ये तो बयान कर सकते हैं, हम वही जुमले तो सुनना चाह रहे हैं कि देखिए तुम किसी चीज़ को मसाइल के टर्निंग पॉइंट कैसे बना सकती हो, कि अगर हमें मसाइल पढ़ना हो मतलब
محمد اور ابراہیم کے مصائب پڑھ رہے ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ جب تک ہمارے ذہن میں خاطرات، یادداشت، واقعات، اس کا منظر، پس منظر، بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا، تب تک ہم یعنی کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں نہ پیش کر سکتے ہیں. صحیح ہے؟ تو ہمارے پاس منظر اور پس منظر دونوں ہونا چاہیے. منظر یعنی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اور پس منظر جو بیک گراؤنڈ ہمارے دماغ میں چل رہا ہے اس کو ہمیں پیش کرنا ہے. تو جو واقعہ ہمارے دماغ میں چل رہا ہے تو وہ ریئلٹی ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے، تاکہ جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں تو وہ چیز یعنی واقعے سے کیا ہونی چاہیے؟ میچ ہونی چاہیے. تو اگر ہم اس چیز کو وہ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم مصائب کو اچھے طریقے سے کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے مصائب ابھی تک جناب مسلم کے بچوں کے پڑھے ہی نہیں، تو پڑھیں کیسے؟ ہر یسرا کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ اب آپ لوگ کا احساس کرتے کہ جیسے ہم لوگ مصیبت میں یا بیمار ہوتے ہیں تو ماں سے اگر دور ہے تو بہت احساس ہوتا ہے، ویسے ہی قید خانے میں جناب مسلم کے بچے نے تو اپنی ماں کی بہت یاد کی. ہاں احسن. یعنی ہم کس چیز کو کیا کریں گے؟ یعنی ہم احساساتی کیفیت کو اپنے اوپر رکھ کر کے بیان کریں گے. یعنی ہم کبھی کبھی اگر ہمیں مصائب پڑھنے میں الفاظ کی کمی ہو تو ہم ہمیشہ ایک کام کریں گے، دو کرداروں کو کیا کرنے لگیں گے؟ موازنہ اور مقایسہ، کمپیریزن کرنے لگیں گے. یعنی دو چیزوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں. مطلب ایک کیفیت جناب مسلم کے بچوں کی کیا ہوگی، اور اگر اس جگہ پر ہم یا آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں. یعنی یہ کمپیئر اس حساب سے ہم توازن برقرار رکھیں گے، تاکہ جو گفتگو ہم سامنے والوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، جو مجلس میں بیٹھی ہوئی خواہران ہیں، خواتین ہیں، ان کے سامنے ہم احساسات کو لا کر کے رکھیں گے، اور جو جملے یعنی پیش کریں گے وہ احساساتی ہونے چاہیے. احساساتی کون سے؟ یعنی حساس، جو ہمارے ممتا سے بھرے ہوں، جو ہمارے محبت آمیز ہوں، محبت کے ساتھ درد ہو. صحیح ہے؟ اب اگر ہمیں مصائب پڑھنا ہے تو ان کے مصائب دیکھیے. باپ سے بچھڑنا ایک، اس کے بعد کوفے کی گلیوں میں ٹھوکر کھانا اور اسیر ہو کر قید ہو جانا. صحیح ہے؟ اسیر ہو کر کے قید ہو جانا. اس وقت تیسری چیز قید خانے سے رہائی. صحیح ہے؟ اور ان کا در در پھرنا. در در پھرنا یعنی ٹھوکرے کھانا، کیونکہ یہ وہاں سے اس شہر سے آشنا تو تھے نہیں. قید خانے سے رہائی اور در در کھانا. اس کے بعد یعنی ان کے ملاقات ہونا کس سے؟ کنیز سے. کنیز کا واقعہ اور کنیز کا آ کر کے اپنی مالکہ کو بتانا. صحیح ہے؟ کنیز کا آ کر کے اپنی مالکہ کو آگاہ کرنا. کس کے بارے میں؟ ان دونوں بچوں کے بارے میں. اب جب ان دونوں بچوں کے بارے میں یعنی
آگاہ کرتے ہیں تو وہ جو کنیز آتی ہے، اب جیسے ہی آپ دیکھیے گا کہ یہ جو کنیز نے آ کر کے بتایا ابراہیم اور محمد کے بارے میں، اس عورت نے اس کے انعام میں اس کنیز کو کیا کیا؟ آزاد کر دیا۔ آزاد کیوں کر دیا؟ تاکہ اس کے بعد کی کنڈیشن یہ کنیز اگر کسی سے بتانا چاہے تو نہ بتا سکے، اور جو اس کو انعام اور اکرام کی صورت میں ملے وہ اس کو آزادی کا پروانہ۔ اب یہ جو اس کے مالکہ تھی، یہ گئی اور بچوں کو لے کر کے آئی، اور بچوں کو کیسے لے کر کے آئی؟ وہ اس طریقے سے لے کر کے آئی کہ گلستان محمد کے نونہالوں، گلستان محمد کے نونہالوں نیچے تشریف لے آؤ، ڈرو نہیں پیارے شہزادوں، میں آپ کی خادمہ، میں اہل بیت محمد کی غلام ہوں، میں خاندان نبوت کی لونڈی ہوں، میرے چاند مجھے اپنی کنیز سمجھو۔ دونوں بھائی ڈرے ڈرے سہمے سہمے کیا ہوئے؟ اترے۔ اترنا تو تھا ہی، خواہ کچھ بھی سلوک ہوتا، مگر وہ بیوی جو کچھ کہہ رہی تھی دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی تھی۔ شہزادوں کو گود میں لے کر بے اختیار رو رہی تھی، کبھی ایک کا منہ چومتی، کبھی دوسرے کو گلے لگاتی، کبھی دونوں کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ پھر ایک بھائی کو اپنی گود میں اٹھایا اور دوسرے کو آزاد شدہ کنیز نے اٹھایا اور گھر کے اندر کیا کی؟ لے آئی۔ یعنی یہ بچے یعنی جناب مسلم کے کیا تھے؟ بہت کمسین تھے، یہ چھوٹے تھے کہ مطلب اسے خادمہ نے اور اس مالکہ نے یعنی کنیز نے اور مالکہ نے دونوں بچوں کو کیا کیا؟ گود میں اٹھا لیا۔ جلدی جلدی پانی گرم کیا، ایک نے بچوں کو کپڑے دھو کر سکھانے شروع کر دیا، دوسرے نے نہلایا، یعنی اس طریقے سے یعنی بچوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کیا، کیونکہ بچوں کے کپڑے کئی اس سے گندے میلے کچیلے ہو چکے تھے، لہذا اس نے اس کو دھلا اور بچوں سے خوشامد کرنے لگی، بیٹا تم لوگ تھوڑا سا پانی اور کھانا کھا لو۔ ان بچوں نے پانی اور کھانا کھانے سے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ وہ یہی کہتے تھے پتہ نہیں میرے بابا کا کیا ہوا، پتہ نہیں میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں ملا، پتہ نہیں میرے بابا کو کھانا ملا یا نہیں ملا۔ یہ بچے یہاں پر یاد کر کے وہ رو رہے تھے۔ اب اسی کو تم اٹھا کر کے ملا سکتی ہو امام حسین علیہ السلام کی پیاس سے ان کے بچوں کے رونے اور ان کے بچوں کا پانی طلب کرنا اور ان کے بچوں کا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہنا۔ ایک پوائنٹ یہاں سے ہم ملا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد شہزادوں کا یعنی اس کی محبت دیکھ کر کے اپنی ماں کا یاد کر لینا، یعنی اس عورت کی محبت سے ان شہزادوں کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ مالکہ و خادمہ کی رعایت اور محبت و شفقت سے ماں کا یاد آ جانا، یعنی بچوں کو کون یاد آ گیا؟ ان کی ماں یاد آ گئی۔ اب جیسے ہی ان کی ماں یاد آ گئی تو ان بچوں نے کیا کیے، یعنی ان کے سامنے، چونکہ یہ بچے ماں کو کیوں یاد کیے؟ جب یہ پانی نہیں پی رہے تھے تو اس عورت نے کیا کیا، وہ پیالہ شیر کا لے آئی، دودھ کا۔ اے میرے بچوں، اگر پانی نہیں پینا تم نہ پیو، جو تم کیا کر لو، دودھ پی لو، شیر پی لو۔ بس اس کا یہ تھا کہ ان کو ماں یاد آ گئی، کیونکہ ہمیشہ ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز پسند نہیں تو ماں اس کی جگہ دوسری چیز لا کر کے دیتی، بیٹا تم یہ نہیں کھانا چاہتے یہ کھا لو، یہ پینا نہیں چاہتے یہ پی لو۔ تو ان لوگوں کو اپنی ماں یاد آ گئی اور اس کا دل رکھنے کے لیے 2 گھوٹ پی تو لیا، لیکن ماں کے یاد دل پر ہتھوڑے برسانے لگی، آنسو بھی
کیا ہوتے ہیں؟ عجیب چیز ہوتی ہے. جب انسان کسی منظر کو یاد کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنی زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہمارے آنسو کیا کرتے ہیں؟ یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر بیت کیا رہی ہے. اب جب یہ بیت کیا رہی ہے تو اب اس کے بعد جب انہوں نے یعنی 2 گھوٹ پی کر کے ماں کی مامتا کو ہو کیا تو ظاہر سی بات ہے سامنے جو عورت تھی اس نے بھاپ لیا کہ لگتا ہے ان بچوں کو ان کی ماں یاد آ گئی، اور ان کی جب ماں یاد آ گئی تو وہ اور آ گئی. کہا شہزادو اپنا سر میری آغوش میں رکھ لو، سمجھ لو کہ میں تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں. اگر تمہیں ماں کی شفقت چاہیے تو میں حاضر ہوں ماں کی شفقت دینے کے لیے. اب اگر اور کوئی اس سے زیادہ نازبرداری کرتا ہے تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان اور ٹوٹ کر کے رونے لگتا ہے. یعنی جیسے ہی ان شہزادوں نے، چونکہ یہ شہزادے تقریباً جناب مسلم کے سفر سے پہلے جناب مسلم کا کوفے میں بچھڑنا، شہید ہونا، پھر ان کا قید خانہ، ان کو کسی نے پیار بھرے 2 لفظ بھی نہیں بولے تھے سوائے سختیوں کے. اب اچانک سے جب اس عورت کی محبت کو انہوں نے پایا تو یہ بے ساختہ کیا ہو گئے؟ رونے لگے. اور جب رونے لگے تو اس عورت نے کہا کہ شہزادوں ذرا سا دھیمی آواز میں رونا، کیونکہ اب میرے شوہر کے آنے کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سسکیوں سے میرے شوہر کو کیا ہو جائے؟ پتہ چل جائے. اور اس کے بعد کہا دیکھو جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے چپکے سے تم کیا کرنا؟ جگا دینا. اور اس کے بعد یہ شہزادے مطلب فوراً بستر کر لیتے اور نیند کی آغوش میں چلے گئے. اب جب نیند کی آغوش میں چلے گئے تو یہ عورت سرہانے بیٹھ کر کبھی ان کے زلفوں کو سنبھالتی رہی، کبھی ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی، کبھی ان کے ماتھے اور ان کے رخساروں کو چومتی رہی، یہ سوچ کر کے کہ یہ خاندان پیغمبر کے یہ امانت ہے جو آج ہمارے پاس ہے. اور یہی سوچ کر کے یہ ان کو پیار کرتی رہی. اس طریقے سے چند دن کیا ہو گئے؟ اب جب چند دن بیت گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں سے کہو ہم اور تفصیل سے بتا دیں یا ان کی شہادت تک پہنچا دیں؟ یہاں سے آئیے، یعنی ماں کی کا یاد آ جانا، اس کے بعد حارث کا گھر میں آنا اور بچوں کا خواب دیکھ کر کے گریہ بلند کرنا. یعنی بچوں کا خواب دیکھنا، چونکہ ہم بیچ میں اور بھی ساری چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں تاکہ اگر دیکھا جائے تو اس چیز کو ہم بیان کر سکیں تاکہ دقت نہ ہو ہمیں. یہاں پر بیچ میں ایک چیز یہ ہے کہ یعنی جب یہ بچے ان کے گھر میں آ گئے، یعنی حارث کے گھر میں، تو حارث کی زوجہ نے قمیص سے کہا کہ بہن تم جانتی ہو کہ میرا شوہر یعنی دشمن اہل بیت ہے، لہذا میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ بچوں کے بارے میں کسی کو خبر نہ کرنا، اور اس میں ہم تمہیں بہت ہی انعام اور اکرام دیں گے. صحیح ہے. اب اتنا اس نے بیان کر دیا. اب جس دن ان کی شہادت سے پہلے ان دونوں بچوں نے ایک خواب دیکھا، چونکہ دونوں بچے یعنی اگل بغل سوتے تھے، اور خواب سیم دیکھا. یہ دیکھا کہ دونوں نے کہ میرے بابا مسلم آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے بچوں تم بہت زیادہ تھک گئے ہو، آؤ تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ. یہ خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد یعنی دونوں بچے اٹھے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر کے کیا ہو گئے؟ رونے لگے. اور جب ایک دوسرے سے مل کر کے گلے رونے لگے تو ان کی آواز سے حارث کی آنکھ کھلی.
اور جب وہ آیا تو اس نے دیکھا، پوچھا کون؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے مسلم کا نام لیا، اس نے دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑا اور کھینچتا ہوا صحن خانہ میں لے کر کے آیا، عورت کو طلاق دے دیا اور کہا تم نے مجھ سے ہی چھپا کر کے یعنی میرے دشمنوں کو میرے ہی گھر میں پناہ دی، اور یہ کہہ کے عورت کو بھی مطلب اذیت دی، اور ان دونوں کو کیا کیا؟ کھینچتا ہوا بال پکڑ کر کے لے کر کے آیا، چونکہ اسے انعام و اکرام ملنے کی خواہش تھی۔ اب اس کے بعد لایا کہاں پر؟ لایا وہاں پر کہ جہاں پر دریا تھی۔ کون سی؟ دریائے نیل کے کنارے لایا یا دریائے دجلہ کے کنارے لایا؟ کہاں پر لایا؟ نیل میں فرعون تھا۔ بہرحال یعنی ہمیں بحث نہیں ہے کہ کس دریا کنارے لایا، ابھی کنفرم کر کے بتا دیں گے اس میں کہ کون سی دریا، لیکن یہ لے کر کے آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم کیسے مرنا چاہو گے، یعنی مختلف انداز ہیں مصائب پانے کے، کیسے مرنا چاہو گے؟ کہا تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مجھے اجازت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یعنی پتہ نہیں اہل بیت کا شیوا کتنا اچھا ہے ان کے گھرانوں کا، کہ ہمیشہ یہ شہادت سے پہلے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کاش یہی چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں کہ ہماری کسی بھی طریقے سے نمازیں قضا نہ ہوں۔ اب ان دونوں بچوں نے وضو کیا اور وضو کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، وضو کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے وضو کرتے جا رہے ہیں گریہ ان کا بڑھتا جا رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھ چکے تو اس نے یہی کہا کہ لاؤ میں محمد کو پہلے ماروں، تو ابراہیم آگے بڑھتے ہیں، اور جب ابراہیم کو مارنا چاہتا ہے محمد اس کے گلے پر اپنے گلے کو رکھ دیتے، نہیں پہلے مجھے مار، اور اس کے بعد یعنی یہ کہتا ہے کہ لاؤ میں تم دونوں کو وہ کرتا ہوں، یعنی ایک ساتھ ذبح کرتا ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا، یعنی ایک پتھر کے اوپر دونوں شہزادوں کا سر رکھا، اور سر رکھنے کے بعد تلوار جو ماری تو دونوں شہزادوں کا سر الگ، دھڑ الگ ہو گیا، دھڑ کو دریا میں پھینک دیا، سر کو لے کر کے چلا، لیکن کیسے چلا؟ لے کر کے آیا دربار میں، دربار میں بھی اسے کچھ نہیں ملا۔ اب اسی کو ہم مصائب یعنی پہلی محرم میں ملانا چاہیں تو ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ اے امام، یعنی آپ کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے، آپ کے اوپر یعنی شمر ملون سوار ہو کر کے آپ کو ذبح کیا تھا، لیکن مولا ہم دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ ذبح کیا گیا، ایک ساتھ تلوار چلائی گئی، اور اس کے بعد یعنی مولا آپ کی لاشوں کو پامال کیا گیا، ہماری لاشیں دریا میں پھینک دی گئی، آپ پیاسے شہید ہوئے، ہم بھی پیاسے شہید ہوئے، آپ پردیس میں شہید ہوئے، ہم بھی پردیس میں شہید ہوئے، آپ کی ماں آپ سے دور تھی، ہماری ماں بھی ہم سے دور تھی، آپ کے پدر بزرگوار نہیں تھے، ہمارے بھی پدر بزرگوار نہیں تھے، لیکن مولا بس اتنا فرق یہ تھا کہ میرا بھائی میرے پاس موجود تھا، آپ کا بھائی آپ کے پاس موجود نہیں تھا۔ یعنی ہم اس کو کیا کریں گے؟ کھینچ کر کے پڑھ دیں گے، سلوات پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں۔ محمد وآل محمد۔ 7 سال 8 سال ایسے ہی ہیں، 10 سال کے اندر بچے تھے۔ چلیے بہرحال وقفہ لے لیے، پھر باقی پڑھا دیں گے۔